کیا ہمارے آ کے بتایا کہ جی میں یہ کامیابی لے آؤں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے, میں نے اس دن میں ایک لفظ بولا تھا کہ جو نقوی صاحب ہے ہی از ٹو ینگ ٹو واک, TOO اور 2TO2 واک, ٹو ینگ ٹو واک. یہ طفلے مکتب لٹکھلاتے ہیں, چلتے ہوئے لٹکھلاتے ہیں. تو ان سے یہ جو بڑے بڑے جگادری وہاں آتے ہیں ان سے نہیں یہ نہیں بڑھ سکتے. وہ بڑے بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ کے, نیوزی لینڈرز, انڈیا, یہ سارے بہت یہ ہوم ورک کر کے آتے ہیں. اب انہوں نے کیا ہوم ورک کیا, ان کے ساتھ کون سے لوگ آدمی کیا, اس کو خود کرکٹ کا نہیں پتہ, جو بغل میں کے ساتھ بیٹھے انہیں خود کرکٹ کا نہیں پتہ. ہر وہ لوگ انجوائے کے لیے جاتے ہیں, چھوٹے سے اوپر چلے گئے, آہستہ سے کرکٹ بورڈ میں چھا گئے. تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اب اگر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ گیا تھا یا اس کا وفد گیا تھا 2 آدمیوں کا, تو میں اس چیز کو لاتا ہوں کہ ہر آدمی اگر طاقتور ہوتا ہے تو وہ اس پوائنٹ پہ لاتا ہے جو پوائنٹ اس کا بیسک ڈسکس کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ ساری بات بھی نہیں انہوں نے کہا تھا نہیں کر سکتے, اس کے بعد بھی انسان اگر کوئی طاقتور آدمی وہ کہتا ہے جی پہلے چیمپئنز ٹرافی کی بات کریے. ہمارا یہ بھی ایک جو ہوتا ہے نا کہ مزید کوئی آپ نے بات کری, کوئی مزید جو ود پرمیشن آف دا پریزیڈنٹ, جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ود دا چیئر کی پرمیشن سے کہتے ہیں جی کوئی اینی ادر میٹر ٹو ڈسکس, تو اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ پھنستا ہے آدمی, خود پھنساتا ہے بندوں کو کہ جی وہاں پہ زبردستی پھنساتا ہے کہ جی ہم آئے تو چیمپئنز ٹرافی کے لیے, ہم چیمپئنز ٹرافی کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ منہ میں چسری لے کے بیٹھ جائے اور آپ صرف اس پہ بک جائے کہ ایشین کرکٹ کا وہ بن جاؤ پریزیڈنٹ, ایشین اس کا کرکٹ کا پریزیڈنٹ بن جاؤ, تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اس سے ناکامی کوئی نہیں ہے, شرمندگی کی بات ہے. دوسری آپ نے بتایا کہ پاکستان کی ناکامی انڈین گورنمنٹ کی کامیابی یا انڈین بورڈ کی کامیابی ہے, تو میں سمجھتا ہوں 100% ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پیسہ, وہ کہتے تھے ان کے بڑے بڑے پلیئرز بولتے ہیں کہ تم نہیں آؤ گے تو کیا ہوا, تمہیں پیسے دیں گے تم آ جاؤ گے. تو کتنی شرم کی بات ہے. اس کا مقصد ہے کہ اس کرکٹ بورڈ کو آہستہ 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 آئینی طور پہ, قانونی طور پر اور شخصی طور پر آہستہ 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 اس کو تباہ کر کے نیچے لے جا کے بٹھا دیا. ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہم پہ جو نہ کرکٹ کو جانتے تھے, نہ کرکٹر کو جانتے تھے, نہ کرکٹر کو جانتے تھے, جو اس بات میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بابر اعظم سے سلام دعا سے ہاتھ ملا لیتے ہیں, رضوان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. یعنی وہ لوگ اپنے عزت اور نفس کو مٹا چکے ہیں ایک پلیئرز کے سامنے. دوسری چیز ہے جو بات, جب آپ کے پاس ٹیکنیکل, یا تو آپ ہے ایڈمنسٹریشن آپ کی بڑی اچھی ہو, آپ کے نیچے جو ایک کیبنٹ بیٹھی ہو 12, 14, 16 کی, اس میں سے اتنے ٹیکنیکل آدمی جو بات پہ آپ کو سمجھائے, جو جا کے بتائے کہ جی یہ ایسے کرنا ہے, یہ بات کرنی, پورا ہوم ورک لے کے جاتے ہیں, پوائنٹس لے کے جاتے ہیں, وہاں کیا ڈسکس کرنی, وہاں سے آپ کے پاس پورا ایجنڈا آتا ہے, ایجنڈے پہ بات کرنی ہے تو آپ اس پہ بات کرتے ہیں, چھوٹا سا لکھ لیتے ہیں جی ہم نے چیمپئنز ٹرافی کی بات کرنی ہے, یا بیچ میں گھسیڑ دینی ہے. ہر اچھا آدمی, وہ جو اچھا عقل مند آدمی ہے, مین آبجیکٹ کو ضرور ڈسکس کرتا ہے, چاہے اس کو روکا جائے, وہ کہتا نہیں جی میں آیا ہوں تو ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں, ہم واک آؤٹ کریں. اگر ہماری بات نہیں سننی, ہم دنیا کے بہترین ٹیسٹ پلئنگ نیشن ہے یا کرکٹ پلئنگ نیشن ہے, ہماری بات ضرور سنیے, ہم اس لیے آئے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ اگر ہم پہ چسری لے کے بیٹھ گئے اور صرف کسی نہ کسی جگہ پہ یا کسی نہ کسی پوسٹ پہ بک گئے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے. اگر پیسہ, دیکھیں پیسہ اگر آپ لے کے اور میچ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ کرکٹ ختم کر دیا. اور جو حال آپ کا کرکٹ کا ہو گیا ہے کہ آپ بنگال سے کھیلنے کو خوش ہو رہے ہیں, آپ سری لنکا سے کھیلنے کو خوش ہو رہے ہیں, زمبابوے سے کھیلنے کو خوش ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی ٹیم ہے, اس میں بابر اعظم جائے گا, اس میں سارے یہ تنویر وہ آ جائے گا, حارث رؤف آ جائے گا, اس میں سارے حسن علی آ جائے گا, اس میں فہیم اشرف آ جائے گا, تو یہ ٹیم ہوگی. اچھا جی, ایک کوشچن کے آخری جی 2 حصے ہیں. جی یہ بھی ہمیں جو ہے نا مطلب کہ مضبوط رائے سے پتہ چلا ہے کہ وقار یونس کو جو رکھا گیا ہے وہ ایک اور گروپ ہے جس نے انڈکٹ کیا ہے اس کو. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, جس طرح وہاب ریاض ان کا جو ہے وہ مطلب کہ وہ انتہائی چہتا بھی تھا اور جو ہے وہ اپنا ذاتی بندہ تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو انہوں نے جو ہے نا مطلب کہ ایکسٹرا ایک عہدہ کریٹ کر کے تو ٹیم کے ساتھ رکھا تاکہ جو ہے نا ایک پل پل کی رپورٹ آتی رہے. جی. دوسرے گروپ نے کیا کیا, وقار یونس کو یہ ذمہ داری دے دی کہ بھئی چلو جی, یعنی کہ ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا. ٹھیک ہے, تو کیا یہ پھر وہ جو رفٹ پیدا ہو گیا یا ہونے کا اندیا ظاہر ہوا ہے, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی چیئرمین اس ناکامی کو بظاہر اس ناکامی کو پھر جو ہے نا مطلب کہ اپنے اس دوسرے گروپ کو منیمائز کرنے کے لیے جو ہے نا یہ نزلہ اس کے اوپر وقار یونس کے اوپر گرا دیں گے؟ اچھا, یہ ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب کہ ایک لالچ دیا گیا ہے ACC کی پریزیڈنٹ شپ کا, تو اگر فرض کریں ایسا ہی ہو جاتا ہے تو کیا پاکستان اس کو اپنے لیے آنر سمجھے گا, یا پھر
بھارت اس کے لیے ایک اور جو ہے نا وہ مورا ہلائے گا. وہ کیا کہ پھر جے شاہ جو ہے, جو ساری یہ چال چل رہا ہے, جے شاہ تو اوپر چلا جائے گا, آئی سی سی کا چیئرمین بن جائے گا. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آئی سی سی کے انڈر ہوا اے سی سی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ ہوا کہ پھر تو ہم غلام پھر ہو گئے, پھر دبے رہے. جی بالکل ٹھیک بات. نہیں دبے نہیں, آپ دبے ہوئے لفظ نہ بولے, جیسے ہمیشہ آپ جو نا وہ بلنٹ کھیلتے ہیں نا اور بولتے ہیں غلام ہو گئے. غلام بن گئے. جی بالکل بالکل. کیا فرمایا؟ ہاں پہلا حصہ مجھے بات کرتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ پہلا حصہ کیا بولا تھا آپ نے, بولا وہ وقار یونس کی تعیناتی. دیکھیں وقار یونس کی تعیناتی جو پہلے وسیم اکرم کو انہوں نے بلایا تھا, محسن نقوی نے اس نے ریجیکٹ کر دیا. میں کہتا میں نہیں ہوں گا. وقار یونس کا آنا ایک کوارٹرز کو خوش کرنا, وہ کوارٹر دیکھیں آپ کا ملک, آپ کے کرکٹ میں جیسے ملک میں چھوٹی سی باتیں کرتا ہوں, ملک میں ایک ریڈی باندھ سے لے کے وزیر اعظم تک مافیا ہے جو ان کو لے کے آتا ہے. ایک ریڈی باندھ کھڑا ہے, اس کے پیچھے بھی مافیا ہے, پولیس ہے وہ بھی مافیا, عدالت میں مافیا, ایجوکیشن میں مافیا, ہسپتال میں مافیا, ادویات میں مافیا, چلتے ہوئے بھی مافیا, پھرتے ہوئے بھی مافیا. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں, پاکستان کے مافیا. مافیا کام کر رہا ہے. مافیا کے سامنے پر جو چیئرمین پاکستان کے وہ بھی ہاتھ ایسے اٹھائے کھڑے ہیں. مافیا کا ذکر دبے لفظوں میں زکات شریف نے کیا تھا کہ جی میں بھی ناکام ہو گیا ہوں. مافیا نے انہیں 3 سال کا کانٹریکٹ دلایا تھا. مافیا نے بابر اعظم کو کپتان بنایا تھا. مافیا نے ان کا جو ہے اشتہارات پہ وہ دلاتا ہے, حصہ دلاتا ہے, اشتہارات پہ لاتا ہے. مافیا ہی ان کو فورن لیگز میں کھلواتا ہے, تمام لیگز میں کھلاتا ہے. مافیا ہی نے پاکستان ٹیم میں انڈکٹ کرتا ہے. مافیا ہی سلیکشن کمیٹی بناتا ہے. تو مجھے بتائیے تو پھر مافیا کوئی جو ہے نا وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنا دیا کرے. تو میں تو آپ کی بات کو سمجھ, مافیا ہی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ, ہم ویسے یہ کروانا چاہتے تھے تو میں نے ہی بات کر دی. مافیا ہی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, وداؤٹ اینی افیئر, کوئی ڈر کے بغیر, وداؤٹ اینی کیا کہتے ہیں کوئی قسم کا مطلب کوئی ریونج. آئی کین سے دیٹ بلنٹلی, یہ کہتا ہوں کہ مافیا ہی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, کیونکہ مافیا کے بغیر چیئرمین جو ہل نہیں سکتا. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ چیئرمین نے ورلڈ کپ کی ناکامی کے بعد کوئی لفظ ایسا کیا, کہاں ہے وہ آپریشن کلین اپ, کہاں ہے آپریشن جو آپ کہتے ہیں پورا سرجری کروں گا, وہ آپریشن ہوا نا پورا چیر دوں گا, چیر پھیر دوں گا, کہاں ہے وہ سرجری؟ آپ کے پاس تو پھر وہی لوگ ہیں, وہی بورڈ میں آدمی بیٹھے ہیں, بورڈ میں ایک ڈرائیور سے لے کے چیئرمین تک سارا مافیا. مجھے بتائیے وہ کہاں ہیں؟ اندر چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے ہوئے, کمروں میں سے جو آواز تک بھی لگے, جو ان کی ساری ملازمین کی نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں, آواز بھی پکڑتے ہیں, کیچ ہوتی ساری چیئرمین صاحب کے پاس جاتی ہے. نیچے سے مافیا ساری خبریں دیتے ہیں, فائلیں تبدیل کی جاتی ہیں. آپ کو بتاؤں وہاں سینئر مینیجر اور جنرل مینیجر, سینئر مینیجر جو امپائرنگ کا, اور مینیجر ٹیمپر کرتا ہے امپائرنگ رپورٹ. جیسے ایک زوم میٹنگ ہوتی ہے جس کے ممبرز ہیں علیم ڈار, احسن رضا اور آصف یعقوب, وہ آپ کو نمبر دیتے ہیں, اسے ٹیمپر کر کے اپنے آدمی کو لانے جا کے اندر جا کے کہتے ہیں سر جی یہ دیکھیے یہ اس دیتے نمبر, یہ اس لیے اس کو لگا لیتے ہیں. وہ مافیا. کئی یہ بھی سنید ہے کہ جعلی ڈگریاں تک دلائی جاتی ہے. ڈگریاں بھی ایک امپائر اگر پروفیسر ہے تو وہ سینئر مینیجر کو ڈگری بھی دلا دے گا اپنے پاس سے, اپنے کالج سے. تو میں یہ بتایا یہ مافیا نہیں ہے جو امپائرز کی دگوں سے بھی کھیل رہا ہے, جو امپائر کی. تو اب یہ مافیا اود کیا پورے بورڈ میں. اب وہ سارا مافیا جو ہے نا محسن نقوی کی تمام رپورٹس کلیکٹ کر رہا ہے, جو اگلا آئے گا اس کو ساری بتا دے گا, جو وہ چلائے گا اس کی اس کو بتا دے گا. تو یہ سرکل چلا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, دیکھیں جب تک کوئی قوم قربانی نہیں دیتی, قربانیوں سے قومیں بنتی ہیں. تو ایک دفعہ وہ اب یہ ہمارے ایک صدر گئے تھے ایک ملک میں, تو انہوں نے کہا جی آپ اتنی ترقی کیسے کریں. انہوں نے ایسے دروازہ ایسے کھڑکی کھولی, کہا وہ سامنے دیکھو قبرستان ہے, یہ وہ قبرستان ہے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں, یہ اس لیے ہمارا ملک ترقی کیا ہے.